واجب الاحترام، معزز، مکرم، محتشم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا انگنت اور لا تعداد شکر کہ اس نے ماہ ذی الحج کے یہ پاکیزہ ایام اور یہ پاکیزہ راتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی، اپنی بارگاہ بے نیاز میں جبین نیاز جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ سب اسی کے فضل و کرم سے ہے، اسی کی توفیق سے ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اور سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ اسی مضمون کو اس نے خود بھی فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان گوہر بیان سے اپنے غلاموں کو یہ حقیقت بتلا دیجئے، کیا ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالن ہار ہے، جو پروردگار ہے، جو پرورش فرمانے والا ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ ایک بڑا پیارا نکتہ صوفیاء نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام ماہ ذی الحج پر ہوتا ہے۔ یہ آخری مہینہ ہے نا اسلامی سال میں سے۔ جو ہی سال کا آغاز ہوتا ہے، محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی ابتدا بھی قربانی کے تذکرہ سے ہوتی ہے، اور وہ قربانی ہے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنا کاروبار بھی قربان کیا، اپنا کنبہ خاندان بھی قربان کیا، اپنے بیٹے بھی قربان کیے، اور خود اپنے آپ کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور جب اختتامی مہینہ آتا ہے ماہ ذی الحج، وہاں محرم کی 10 تاریخ ہے، یہاں ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، یہاں بھی قربانی کا تذکرہ ہے، وہاں سید الشہداء کی قربانی کا تذکرہ ہے، تو یہاں جد الانبیاء کی قربانی کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا تھا، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ جنہوں نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر لی تو ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی، مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب تو میری اولاد میں سے ایسا عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ عشاق تو اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ حج بھی در حقیقت ہمارے آقا کے میلاد کی یاد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ آقا کا تذکرہ ہے نا، آقا کا ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کر کے ہمارے آقا کا میلاد منایا تھا، تو آپ کی قربانی ہے۔ یہ حج کے جتنے بھی ایام ہیں، حج کے جتنے بھی
ارکان ہیں وہ بھی آپ کی یاد دلاتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ بظاہر تو قربان کر ہی دیا نا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، چھری لے لی، چھری چلا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ مالک نے قربانی قبول فرمائی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم فرمایا کہ حضرت اسماعیل کو ہٹا کر وہاں جبرائیل نے ایک جنتی مینڈھا وہاں پر رکھ دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ تو وہاں بھی ابتدا میں بھی قربانی، یہاں اختتام میں بھی قربانی، وہاں بھی جانوں کی قربانی، یہاں بھی جانوں کی قربانی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ذکر آتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی سیرت، آپ کی سواہنیں وہ بھی ساری سامنے ہوتی ہے کہ آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے وطن بھی چھوڑا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا نا، بے آب و گیا تھی، ویران آبادی تھی، نہ کوئی لوگ تھے، نہ کوئی شجر تھے، نہ کچھ بھی تو نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا۔ یہ جو آب زمزم آپ اور ہم اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھ کر پیتے ہیں، جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا جس نیت کے ساتھ پیو گے وہ نیت پوری ہو جائے گی، جس مرض کے لیے پیو گے اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ آب زمزم کیا ہے؟ یہی تو اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تھی نا تو بلائے تھے، تڑپے تھے پانی کی طلب میں، تو بی بی ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی تھی تو یہ پانی کا چشمہ نکلا تھا۔ یہ ساری انہی کی تو یاد ہے۔ جان قربان کرنے کے لیے بھی تو آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے، تو وہاں بھی قربانی کا تذکرہ، یہاں بھی قربانی کا تذکرہ۔ اقبال کہتے ہیں کتنی سادہ و عجیب و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی حسین نہایت ہے اسماعیل۔ تو یہ کیوں ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا، دانا کا، دانشور کا تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا۔ ہم اگر کوئی بات کریں نا، ہمیں کوئی روکے، ہم اگر کوئی بات کریں ہمیں کوئی کہ تو ہم کہتے ہیں آپ نہیں جانتے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی دانائی ہے۔ یہ میں بات روک کے یہ بھی عرض کرتا چلوں، آ گیا یہ ہمیں کوئی روک کے تو ہمیں کوئی اعتراض کرے تو یاد رکھیے گا یہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، کوئی ہمیں ذاتی اغراض بھی نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، میرے کریم فرماتے ہیں دال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص کو بھی ہماری بات سمجھ آ جائے، وہ دین کی کسی ایک تعلیم پر بھی عمل شروع کر دے تو ہماری گفتگو کا مقصد پورا ہو گیا، وگرنہ یہاں گفتگو کرنے کا، یہاں خطبہ دینے کا، یہاں خطاب کرنے کا ہمیں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ تقریر لمبی ہو جائے گی تو ہمیں کوئی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی ویلیں آ رہی ہیں تو تقریر لمبی ہو گئی ہے، جس طرح آج کل بازاری لوگ ہوتے ہیں، اچھا جی وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بس پیسے پھینکنا ختم کر دو، روک دو تبھی یہ پڑھنا بند کریں گے۔ ہمیں تو ایسا بھی چکر نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو جزا دے، آپ کی محبتیں ہیں، مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی دین کی بات کر سکیں، یہاں آئے ہیں اللہ کے گھر میں تو کچھ سیکھ سکیں، کچھ سکھا سکیں۔ کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کبھی کوئی گفتگو کرتے ہوئے وقت تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں تو ایک ایک لمحہ عبادت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں اکثر دعا کرتا ہوں یا اللہ، میں اکثر یہ عربی میں بھی جب دعا کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اکثر میں ایک دعائیہ جملہ بولتا ہوں، اللہم انی اسألک الغنی عن الناس، یا اللہ تو کرم فرما، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ لوگوں سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ میرے کریم کا فرمان بھی ہے نا، اگر چاہتے ہو نا لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ہونا تو اپنے آپ کو لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دو، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں، اور میں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ یہ وراثت ہے نا آپ کی، یہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جس دن ہمیں اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے نا، اس سے قبل موت دے دینا۔ آپ آمین کہہ دیا کریں۔
اللہ رب العزت کسی کے آگے ہاتھ اپنی ذات کے لیے وہ وقت نہ لائے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. مانگنا اسی سے ہے. یہ سارے ہیلے اسباب ہیں. ہاں اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہمیں ہاتھ تو کیا جھولی بھی پھیلانا پڑے تو ہم 24 گھنٹے تیار ہیں. مت سمجھے کوئی کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے. میں یہاں جب ہم نے سولر کے سلسلہ میں بھی عرض کیا تھا تو میں نے تب بھی یہی عرض کیا تھا, اپنی ذات کے لیے ہرگز بھی نہیں, اللہ کے گھر کے لیے, بندگان خدا اور نمازیان کی سہولت کے لیے اگر ہمیں گھروں میں چل کر جانا پڑے تو ہم تیار ہیں. اور یہ تو ایک ادا کیا گیا لفظ اور ایک اٹھایا گیا قدم اور ایک بار اٹھایا گیا ہاتھ, میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت قبول فرما لے تو ہماری بخشش کا ذریعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر یہ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں نا تو آپ کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا. یہ کچھ نوجوان ساتھیوں نے نا یہ ماہ رمضان المبارک میں, میرے بیٹا یہ سامنے بیٹھا, اس کو ازراہ مزاح کہا تھا. فجر کے بعد یہاں وہ حال کی صفائی کر رہے تو یہ جا کے ان کو کہنے لگا, ویسے ہی آج صبح صفائی کر رہے ہیں, بچے ہیں نا آپس میں ہنسی مذاق, تو ازراہ مزاح کہا تھا تیرے بابا نے بھی تو راضی کرنا ہے. اس نے آ کر مجھے بتایا, میں نے جا کر روک دیا, میں نے کہا اگر اس کے باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو یہاں سے ابھی فوراً چلے جاؤ. کسی کے باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت مت کرو, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت کرو. جو کوئی کرتا ہے, جتنا کرتا ہے, وہ قرآن پاک میں ہے نا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تک تمہارے بہائے ہوئے گوشت یا خون نہیں پہنچتے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, تمہارے دلوں کا اخلاص, تمہاری نیت, تمہاری للہیت, تمہارا جذبہ جو ہے نا وہ اللہ تک پہنچتا ہے. دنیا میں تو ہم چھپا سکتے ہیں نا دوسروں سے, یہاں تو ہم زبان پر کچھ ہو تو دل میں کچھ ہو, چل جاتا ہے نظام. ہم خاص کچھ اللہ کے لوگ ولی ہیں, اللہ کے بندے ہیں جنہیں کشف صدور بھی ہے, جو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں. میں اور آپ جیسے لوگ, آپ بھی بہت نیک ہیں, آپ بھی بہت نیک. اللہ کا کریم آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے, مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک بزرگ نے کہا تھا نا, اس نے کہا تھا کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو, کبھی اگر تم نیک ہو نا تو کبھی کسی گناہگار کو بھی برا مت جانو. ہو سکتا ہے جس مجرم کو, جس گناہگار کو تم برا جان رہے ہو نا, گناہ کی وجہ سے نفرت کر رہے ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری گناہ ہو. وہ مالک جب کرم فرمانا چاہے نا, ہو سکتا ہے نا اس کا آخری گناہ ہو, اور تم اپنی جن نیکیوں پر اکڑ رہے ہو, تمہارا کیا کمال ہے. ہو سکتا ہے وہ تمہاری جو نیکی ہے وہ آخری نیکی ہو. کون جانتا ہے شاہ جی, کون جانتا ہے. وہ ایک شخص تھا نا احد کے موقع پر, وہ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پر حملہ کر رہا تھا, بڑھ چڑھ کے وار پہ وار کیے جا رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں دیکھتے نا, کہتے واہ کمال ہے. اس کی جو جنگ لڑ کرنے کا جو انداز تھا, دشمنوں پر جھپٹنے کا جو انداز تھا, ہم داد دے رہے تھے, رشک کر رہے تھے اس پر. کہتے ہیں اتنی دیر میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے ملاحظہ فرمایا, آپ کے سامنے عرض کیا گیا نا سرکار وہ دیکھیں, آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ذمہ داری سے عرض کر, فرمایا وہ جہنمی ہے. کیوں کہ یہ سارے لوگ اس کا ظاہر دیکھ رہے تھے, میرے کریم تو اس کا باطن دیکھ رہے تھے. کیا ہوا, وہ زخمی ہو گیا, اس قدر زخمی ہو گیا کہ شدید جان کنی کا عالم, وہ اذیت اور تکلیف برداشت نہ کر سکا نا, جب زخموں کی شدت کی تاب نہ لا سکا نا, اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس نے اس تلوار کو نیچے رکھا, اس کے اوپر وہ گیا اور اس نے اپنے سینے میں تلوار گھونپی اور خودکشی کیا.
تو جو حرام موت مرتا ہے، جو اپنے آپ کو، ہم اپنی جانوں کے بھی مالک تو نہیں ہیں نا، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا بھی قربانی، سال کی انتہا بھی قربانی۔ ہاں میں یہ پھر آخر میں پہلے بھی دعا کرتا ہوں، میرے کریم کی وہ جو دعا ہے نا، اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما۔ دین کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتا ہے نا، اللہ کے گھر کے لیے جو خرچ کرتا ہے نا، دین کی تبلیغ تشہیر کے لیے جو خرچ کرتا ہے نا، وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ ایک گناہ نہیں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے 700 گنا۔ اچھا اگر کسی کو شک ہو نا تو تجارت کر کے دیکھ لیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ پیسے قیمت واپس، پسند نہ آئے تو قیمت واپس، تھوڑی تجارت کر کے دیکھ لیں نا، تھوڑا سرمایہ لگا لینا، تھوڑی انویسٹمنٹ کر لینا، تھوڑی انویسٹمنٹ کر لیں، اس مالک سے تجارت کر کے تو دیکھیں، سودا کر کے تو دیکھیں، نہ ملے نا تو پھر کہنا وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو وہ یہ جو قربانی ہے نا، ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی، یہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، جان، مال، اولاد، کاروبار، عزت، علم، تقوی، سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ تو جو کچھ اس کا دیا ہوا ہے نا، اس کو واپس دینے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اسے قربان کرنے کے لیے بندہ مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی قربانی کا درس ہی تو ہے، یہی قربانی کا سبب ہی تو ہے۔ آج کل چونکہ وہ نت نئے فتنے بھی اٹھتے ہیں نا، یاد رکھیے جو صاحب نصاب ہے نا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ قربانی یہی تو ہے در حقیقت، یہ تو ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے، وگرنہ مالک کو کیا کمی کہ اگر آج اس کی رضا کے لیے تمہیں مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے نا، خرچ کرو، جانور قربان کرنا پڑ رہا ہے نا، جانور قربان کرو۔ نظریہ یہ رکھو کہ مولا یہ مال تیرا دیا ہوا تھا، یہ جانور بھی تیری توفیق سے خریدا، اسے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، کل اگر اس سے بڑھ کر اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑا نا تیری رضا کے لیے تو میں ہمہ وقت تیار۔ آج کل کہتے ہیں جی نہیں جی وہ قربانی نہیں کرنی چاہیے جی، وہ غریبوں کو دے دیں۔ اگر آپ جائزہ لے لیں نا، تحقیق کر لیں، یہ جو قربانی کا ایک فریضہ ہے، اس سے کتنے لاکھوں بلکہ کروڑوں گھروں کے چولہے جلتے ہیں، اس سے کتنے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، اس سے کتنے ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اس سے، کتنے ہی لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس سے۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے، فرمایا تھا قربانی کے جانور کا خون جو ہے نا، اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ رب العزت کے ہاں درجہ قبولیت کو پا لیتا ہے۔ اور آخری بات وہی، قربانی ضرور کریں، ضرور کریں قربانی۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ پر واجب ہے تو لازمی قربانی ادا کریں، لیکن ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنا چرچا کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں بڑا دکھنے کے لیے نہیں۔ قربانی کریں تو صرف اور صرف خالق و مالک کی رضا کے لیے کریں، صرف اور صرف اسے راضی کرنے کے لیے کریں۔ اور جس عمل میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے نا، اس عمل کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ اور 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں نا، بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ ویسے بھی ان ایام میں کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے ہی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، انہیں کہتے ہی ایام تشریق ہیں کہ ان میں میرے کریم فرماتے ہیں اللہ کی تسبیح، تحلیل و تحمید بیان کیا کرو۔ اللہ رب العزت
آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالی 6:30 بجے صبح ادا کی جائے گی، 6:30 پر۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ معمول ہمارا یہی ہے۔ نہیں وہ چونکہ مرکز ہے نا، مرکز ہے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس میں تاخیر کرنی پڑتی۔ ہاں جی، اتنی جنازہ آیا۔ اچھا، قاری زید صاحب کدھر ہیں؟ وہ دروازہ کھول دیں، یہ قاری نواز صاحب جائیں دروازہ کھول۔ قاری زید صاحب آ رہے ہیں 6:30 بجے انشاءاللہ۔ تو عید کی نماز آپ جانتے ہیں پورے بر وقت ہم کرتے ہیں، 6:30 بجے کا مطلب 6:30 ہی ہے۔ نماز بھی مختصر ہوتی ہے اور دعا وغیرہ بھی مختصر ہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی قربانیوں کو، آپ سب کی جملہ عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کی کھالیں حسب معمول آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ یہاں مرکز کے جو خدام ہیں انہیں دیجیے گا، کیونکہ قربانی کی کھال آپ بیچ نہیں سکتے، قصاب کو اجرت کے طور پر بھی نہیں دے سکتے، اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ، کسی کو تحفہ، کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔